یہ کہتے ہیں کہ کسی کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تھا تو جب اس کو ذرا سختی کرنے کی کوشش کی گئی تو باپ نے یوں جملہ بولا کہ میں اللہ سے کہہ دوں گا کہ اس کی سزا مجھے دے دینا۔ یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ کلمہ کفر ہے، اس پر باپ کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ اور اس کا بستر علیحدہ کر دو۔ جب اتنی سختی کہ ابھی نماز فرض بھی نہیں ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلوغت سے پہلے ہی اس کا عادی بنانے کے لیے، تاکہ بالغ ہونے کے بعد نماز قضا کرنے کی عادت قائم نہ رہے، اسے 7 برس سے نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ باپ اس قول کے نبی کریم کے حکم کے خلاف چل رہا ہے۔ اور یہ علماء نے فرمایا کہ باپ 10ویں سال میں، یعنی بچہ جب 10 سال کراس کر کے 11ویں سال میں لگ جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے اور باپ اس پہ غصہ نہ کرے، سختی نہ کرے، تو باپ گناہگار ہوگا، مکروہ تحریمی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے گناہگار ہوا۔ کفر کا حکم ہم نے اس لیے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کا حکم ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے کہہ دوں گا اللہ مجھے سزا دے دے، یعنی اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا، معمولی سمجھنا، اور اس کو علماء نے کفر لکھا ہے، لہذا اس کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ مطلب دائرہ دب میں رہ کے کہہ رہا ہوں، کوئی برا نہ مانے، اس آدمی کو پکڑ کر ایک کمرے کے اندر بند کر دیں، نہ کھانا دیں نہ پانی دیں، اور بولیں کہ آخرت میں نہیں، بیٹے کی سزا تمہیں یہیں شروع ہو گئی ہے، یہیں بھگت لو تاکہ آخرت میں بروئے ذمہ رہو۔ مذاق میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، لیکن صرف اس کو نصیحت کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد دیکھ لیں، 1-2 دن بعد، 3 دن بعد اس کے چیخے نہ نکلے تو بتائیں۔ صرف میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں تھوڑا سر درد ہو جاتا ہے، ٹانگ میں درد ہو گیا، موبائل چھن گیا، 5000 کا نوٹ گر گیا، کسی نے قیمتی چیز توڑ دی، ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، ہم اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے۔ بعض لوگ تو اللہ کی بارگاہ میں کلمہ شکوہ و شکایت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آخرت کے عذاب کو اتنا ہلکا سمجھا ہوا ہے، میں بھگت لوں گا۔ ایسی بعض شوہر، ہماری بعض بہنوں نے مجھے بتایا کہ ہم کہتے ہیں جی زکوٰۃ ہمیں ادا کرنے دیں، کہتے ہیں نہیں سونے کے زکوٰۃ رہنے دو بس، اور جب ہم کہتے ہیں کہ آخرت میں عذاب ہوگا تو کہتا ہے میں بھگت لوں گا عذاب۔ کتنا آسان سمجھا ہوا ہے، اور یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں کسی بھی لحاظ سے ایک تکبر ہوتا ہے، بڑا پن، اب اس سے آگے میں نہیں کہتا ہوں، اس تکبر کی وجہ سے ایسے جملے زبان سے نکلتے ہیں، تو بالکل اس باپ کا یہ فعل حرام اور گناہ کبیرہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں، اور نظر فقہا میں چونکہ یہ کفر بھی ہے، اس لیے احتیاطاً ان کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، جیسے میں نے آپ کو سنا دی، آیت بھی عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ بار بار یہ حکم دے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بیان فرمائے، اس کے جواب میں ایک باپ کا بچے کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہوئے نماز کی تلقین نہیں کرنا، بلکہ یہ کہنا کہ سزا اگر ہوگی تو میں بھگت لوں گا، اللہ سے کہہ دوں گا مجھے سزا دے دے، تو یہ۔ اور پھر تیسری آخری چیز، یہ بہت بڑی جہالت پر مشتمل بات ہے، جا بجا قرآن اور حدیث میں موجود ہے کہ کوئی جان کسی جان کا آخرت میں بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں ہمارے ماں باپ کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ، ہمیں جہنم میں ڈال دے، یا ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں ایسا کر لیں، کسی کی کوئی نہیں ہے۔ اگر مرید پھنسے گا تو اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا تو پیر صاحب نہیں بچا سکیں گے، اور اگر پیر صاحب پھنس گئے، جیسے جعلی ڈبے پیروں کی بات کر رہا ہوں، بعمل پیروں کی نہیں، تو مرید نہیں بچا سکتے۔ یعنی یہ کہہ دیں کہ جی ہمارے پیر صاحب کو چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ، ہم سب مریدوں کو جہنم میں ڈال دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے باپ کا یہ کہنا بھی شریعت کے تقاضوں، شرعی علوم کے خلاف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو تعلیمات بیان فرمائیں اس کے بھی خلاف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جہالت کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، اگرچہ یہاں جہالت عذر نہیں، تو علم سیکھنا چاہیے۔